ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہم نے بیٹھ کے سوچا اور سمجھا کہ جو روایتی طریقہ کار ہے اس ملک میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکنامکس، کہ آپ اپنے اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مزید پیسہ کمائیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر خود بخود وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے، اور آٹومیٹکلی جو ہے کسی طریقے سے یہ معاشی فائدہ ہمارا نچلے طبقہ تک پہنچے گا۔ کہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک ناکام طریقہ کار ہے، اور جو طریقہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنا پسماندہ طبقات کو، اپنے نچلے طبقات کو، عام آدمی کو امپاور کریے اسی ریسورسز کے ساتھ، تو وہ ریسورسز آپ کا زیادہ کام آئے گا، اور آپ کی معیشت کی ترقی اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر ہوگا۔ پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کو سمجھتے ہوئے جب ہم نے ہمارے فگرز کو انالائز کیا تو میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھا کہ ہمارا وفاقی حکومت کے پاس ایسا 17 وزارتیں تھے جو کہ 2015 میں 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، آج تک نہیں ہوئے، اور سالانہ جہاں ہم اس معاشی کرائسس میں ہے more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وفاقی بجٹ سے اشرافیہ کو اگر ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ کتنا سبسڈیز ملتے ہیں ہمارا ملک کی اشرافیہ کو، ہمارا بجلی گھروں کو، ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز کو، ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کو، وہ 1500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے، مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو، نچلے طبقہ کو ریلیف، نہ صرف ریلیف پہنچانے کے لیے مگر ہمارا اکانومی کو باٹم اپ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ اس کا جو موڈس اپرینڈا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں جہاں ہم حکومت کی وہ وزارتیں بند کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اف یو کمپیئر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر تھا وہ 12% آف جی ڈی پی تھا، آج ہم 2% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ریوزٹ کریں، اور ہم اپنے موسمی تبدیلی کا خطرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام جو ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے، جس سے ہم جو اب یہ چینجز آ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کو، ہمارا معیشت کو، اور ٹیک دس چیلنج بائی دا ہارنس۔ اس طریقے سے ہم اگر حکومت کی طرف سے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی ٹرانزیشن میں ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر، اگر ہم ان پہ اس طریقے سے انویسٹ کریں، ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے عوام کے لیے۔ ہم سو کالڈ گرین
جابس کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں ہمارا عوام کے لیے ملک بھر میں. اگر ہم نے اتنا, I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you, کہ ہم اگر یہ مشکل فیصلے ہیں, میں نے تو 18 مہینہ گزارا ہے وفاقی حکومت میں, میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنا دینے کی اجازت ہے, اور ساتھ ساتھ بہت پاورفل لابیز ہیں ہمارا اکانومی میں, ہمارا ایلیٹ کے جو حکومت پہ اور معاشرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کی وزارتیں ختم کر دیں گے, ہم ان کے سبسڈیز ختم کر دیں گے, تو ایک پاورفل